سخی بنو، اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں۔ عبید اللہ بن عباس اہل البیت، ان کی سخاوت کے چرچے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہ میں سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، صحرا تھا، ایک بدو کا جھونپڑا ملا، میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ، اس نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، 2 ہم آدمی اس نے اونٹ کر دیا، میں حیران پریشان، پورا اونٹ ذبح کر دیا، ہمیں کھلایا، بارش چل رہی، اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا، اور میں کہ حالی تک کل اللہ اتنا گوشت پہ آئے تو اے کیوں کیتی جانا ہے؟ میں پرانے نو کدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ، میں نے مہمانوں کو کبھی بس نہیں کھلایا۔ تیسرا دن آیا، بارش تھی، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا کہ میں 7 دن بارش ہوتی رہی، میں وہاں پھنسا رہا، روزانہ نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے کھلاتا رہا۔ انہیں کتنا کھاؤنا، 1 سیر 2 سیر، کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے۔ میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کرتا، کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ ایک رات سفر میں تھا، رات ہوئی، ایک نوجوان بدو کے گھر اترے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اس کی سری لایا تو میرے منہ سے نکلا سری بڑی بڑھیا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا، اور اس سریاں لا کے بھون کے کھلاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا 100 بکرے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے تھے، کل کائنات اس کی 100 بکرے تھے۔ میں کہا ایک ہی کی تھی، پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا۔ تو کہنے لگے حاتم تائی، میں نے کہا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں۔ حاتم تائی کے پاس 100 اونٹ دینا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 بکرے ذبح کر دینا، ساری کائنات ذبح کر دی اس نے، اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوت تھی۔ ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو، رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو۔ للہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکات دو، ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا۔ جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری صورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا۔ مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو۔ کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ، نماز تعلق بناتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی۔ پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہ پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہ اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے۔ جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا پردادا، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، ومن یوق شح نفسہ۔
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. بخیل کون ہے؟ جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکات نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے وہ چمڑی لے جاندی ہے. اس کو کہتے ہیں بخیل. ایک ہے بخیل دا پردادا شحیح ہے. یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے. غریب تا غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے بھی نہیں خرچ کریں دا، اپنے بس گنی رکھدا. لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا. تے جا نا مراد قبر جٹھا تے پیسہ مڑ پترا دے کول. یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. سب کی نفرت مٹا دے، سب سے لڑائیاں مٹا دے، سب سے جھگڑے مٹا دے. اچھا تم کہتے ہو ساڑی کو نک رہ جائے گی جو میں آپ پہ چلا گیا، کوئی عزت رہ جائے گی. میرے نبی کے سن لو، جس پر زیادتی ہوئی اور وہ صبر کر گیا، معاف کر گیا، اگر عزت گھٹ ہو جائے تو مجھ سے لے لو کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں. میرے نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت. مال خرچ کرو، اگر گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں. تمہیں ذلیل کیا جائے، صبر کر کے معاف کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں. تو میرے نبی کے بعد بڑا ضامن کون ہے؟ آؤ بھائی، اٹھنے سے پہلے دل صاف کر کے اٹھنا، معاف کر کے اٹھنا، درگزر کر کے اٹھنا کہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو سیدھا نبی کی رحمت میں لے جائے گا. کا مہینہ آ گیا، بھوک لگ رہی، نہیں کھائیں گے، پیاس لگ رہی، نہیں پیئیں گے، بیوی کو نہیں دیکھیں گے، بیوی خامند کو نہیں دیکھے گی، روزہ ہے. میرے نبی نے کہا کوئی گالی بھی نکالے تو کہہ دو بھائی میں چپ ہوں، میرا روزہ ہے. یہ عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات. عاشق چاہتا ہے محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے. لہذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا. یہ جبے پہن کے تو نا، اب جبے اتار کے آ، اب کفن باندھ کے آ، کفن پہن کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئیں نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی. کیوں؟ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا. طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی تلاش. کتھے کتھے گھر تو آ گیا، آپ کتھے 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 کتھے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں. قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی. تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی. ٹھیک ہے. دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی. اور 2 چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں تو جس کو دین کا نہیں پتا وہ کہے گا اے کیوں دوڑی جاندے ہو کی ہے. اسے بتاؤ یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے. اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ آہستہ بولو، مجھے آہستہ آہستہ پکارو. اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو، چیخو پکارو لبیک اللہم لبیک. اب آہستہ نہیں بولنا، اب عاشق بن کے دیوانہ بن کے چیخنا ہے. میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پہ مر مٹنا سکھاتا ہے. جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، اور بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے. اور حج اللہ کی ملاقات ہے. بے قرار کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. اس لیے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران، نہ سبزہ، نہ پانی،
نہ سایہ، تاکہ جو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے، عاشق بن کے آئے۔ ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفى وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، میں نے محبت کو جھٹکا، لاکھ جھٹکا، اور اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے کاٹ دیے، ترامبیں کھینچ دی، قلعے ٹھوک دیے۔ تو جنید بغدادی جیسی ہستی طواف کر رہے تھے، ان کے کان میں شعر پڑے، او ہو، کہنے او بچی، او بیٹی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی غلط نہ سمجھنا، لولت تقالم احجر عنتی بالوصنی، جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے، اسی کے عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے۔ میرا یہ عشق میرے مولا سے ہے، یہ خیمے میرے اللہ کی محبت نے گاڑے ہیں، یہ تنابیں میرے اللہ کی محبت نے کھینچی ہیں۔ پھر وہ لڑکی کوئی پتہ نہیں کیا تھی، جنید جیسی ہستی سے کس کا طواف کر رہے ہو؟ نوجوان بچی، اور یہ صوفیاء کے سردار کس کا طواف کر رہے ہو؟ فرمایا بیت اللہ کا۔ وہ زور سے ہنسی اور آسمان کو دیکھا، واہ میرے رب، یہ تیرے کیسے دیوانے بندے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا اور لڑکی جا چکی تھی، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ اللہ نے ہمیں یہ دیس دیا تھا، 27 رمضان المبارک ہمارا یوم آزادی لیلۃ القدر ہے، ہمارا یوم آزادی شب قدر ہے۔ کیا یہ اتفاقاً ہو کہ شب قدر، اللہ کر، مجھے پتہ تو نہیں، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سال شب قدر 27 ہی ہوگی کہ ایک اسلامی سلطنت وجود میں آنے والی ہے۔ 1436 سال میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، 2 ریاستیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، نوجوان خوددار ہوں گے، افسران دیانتدار ہوں گے، حکمران رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب مستغنی ہوں گے، عورت با حیا ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، شراب خانے ویران ہوں گے۔ اس خواب کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے، لیکن آج 67 سال کے بعد شب قدر میں بنا ہوا دیس شراب میں ڈوب چکا ہے، زنا میں ڈوب چکا ہے، ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ میں کسی سے گلہ نہیں کرتا، آؤ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ہم لوگوں کو نہ بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں کہ آپ آج کے بعد نیت کرو کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزرے گی۔ نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ تو بڑا اچھا موقع ہے، توبہ نہ کر لیں، توبہ نہ کریں، توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، لو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے۔